ہمنا کی ایک غلطی رومی کو زندگی کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دے گی، اس کا اندازہ شاید ہمنا کو خود بھی نہ تھا۔ اریبہ کی شیطانی کہیں یا وقت کی ضرورت، لیکن ہمنا اور حمزہ کا یونیورسٹی افیئر اب رومی کے سامنے آ چکا تھا۔ باتیں سب واضح ہو چکی ہیں۔ قسط کی شروعات میں ہی رومی کی چپ اور طنزیہ نظروں نے تقریب میں موجود اس کی بہن ہمنا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہمنا کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ شاید رومی سب کچھ جان چکی ہے، لیکن تقریب میں نہ کوئی بات ہوئی نہ ہی لڑائی۔ پھر اسے رومی کی سمجھداری کہیں یا دونوں خاندانوں کی خوش قسمتی جو اس بھیڑ میں کوئی تماشا نہ ہوا۔ ہمنا تقریب کے بعد اپنے گھر چلتی بنی، لیکن اس کی پریشانی نے اسے رات بھر سونے نہ دیا۔ ادھر رومی اس قدر تکلیف میں گھر آ کر بستر کو ہی اپنے غم کا رازدان بنا دیا۔ حمزہ آفس سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رومی سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ بھی سونے چلا جاتا ہے۔ صبح کے نکلتے سورج کے ساتھ رومی اور حمزہ کا مکالمہ ہوتا ہے، جس میں حمزہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ اب اپنی کاروباری مصروفیات کم کر کے رومی کو زیادہ وقت دیا کرے گا۔ یہ بات رومی خاموشی سے سن کے سر ہلا دیتی ہے۔ ساتھ میں حمزہ یہ بھی وعدہ کر جاتا ہے کہ رات کو ڈنر کے لیے وہ جلدی گھر آئے گا۔ ادھر رومی اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ صبر کے سارے مینار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمنا کے گھر اس سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ ہمنا پہلے سے ہی پریشان کھڑکی میں کھڑی اپنے ماضی کو یاد کر کے خود کو کوس رہی ہوتی ہے۔ نوکرانی رومی کے آنے کی اطلاع ہمنا کو دیتی ہے، جس پہ ہمنا ڈرائنگ روم میں کھڑی رومی سے جا ملتی ہے۔ یہاں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے رومی کا پہلا اور آخری سوال اپنی بہن سے بس یہی ہوتا ہے کہ کب سے جانتی ہو حمزہ کو، جس پہ ہمنا چپ بت بن جاتی ہے۔ بھیگتی آنکھیں اور شرمندہ نظریں اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ جو حمزہ اور ہمنا کے لیے رومی نے سنا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ رومی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ یہاں اب شام ہونے کو ہے اور وعدے کے مطابق حمزہ آج دفتر سے جلدی گھر لوٹا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کی نظر آئینے پہ کھڑی رومی پہ پڑتی ہے، جس کے ساتھ ایک لگیج بیگ سمی پہ موجود تھا۔ حیرت بھرے انداز سے حمزہ کا یہ سوال کہ رومی کیا تم کہیں جا رہی ہو، جس پہ رومی اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ اب سوال دوسری بار کیا گیا، لہجہ تھوڑا سخت تھا کہ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ اس پہ اب رومی حمزہ کے قریب آتی ہے اور کھڑے ہو کر کہتی ہے، لے لیا تم نے اپنا بدلہ، کر لیا مجھے استعمال۔ یہ سننے کے بعد حمزہ کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل جاتی۔ حمزہ اب رومی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس پہ رومی سمجھنے اور کچھ سننے کو ہرگز تیار نہیں ہوتی۔ یہاں آخرکار جب حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو رومی کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ رومی اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ میرا نام یہ چھونے کی کوشش بھی کریں۔ اور رات کے پہلے پہر میں وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو حیرت بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تم اکیلی، خیریت تو ہے؟ اور یہ تھیلا، کیا تم لڑکے آئی ہو؟ ادھر بھی رومی خاموشی نہیں توڑتی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کے خود کو بند کر دیتی ہے۔ اکیلے میں روتی رہتی ہے اور یاد کرتی رہتی ہے ہر اس لمحے کو جب اس نے حمزہ سے محبت کی اور اسے اپنا سرمایہ سمجھا۔ ہاں وہ غلط تھی، حمزہ یقین کے قابل تھا ہی نہیں، لیکن ہمنا، وہ تو بہن تھی، میری بہن، اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ آخر اتنا ظلم کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اپنی بہن کا؟ یہ سوچے رومی کو بند کمرے کی تنہائی میں کھائے جا رہی تھی۔ وہاں اب ہمنا کے لیے خود پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اس بہن سے ملنا چاہتی ہے۔ گھر آتے ہی ہمنا عظیم سے رومی کی طرف جانے کا پوچھتی ہے، جس پہ عظیم پوچھتا ہے کہ کیا کہو گی جا کے، کیسے دو گی اپنی صفائی؟ جس پہ ہمنا اسی جواب سے عظیم کو مطمئن کر دیتی ہے کہ وہ صفائی دینے جا بھی نہیں رہی، وہ باتیں سلجھانے جا رہی ہے، وہ جواب دینے جا رہی ہے، وہ پہلے دے نہ سکی۔ ہمنا اپنی امی کے گھر پہنچتی ہے، جس پہ امی اس کو رومی کو سمجھانے کے لیے کہتی ہیں۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، جسے پہلے تو رومی اس کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ہمنا کو وہ سب کچھ کہہ دیتی ہے جو نفرت اور تکلیف کے اس موقع پہ اپنے مجرم کو کوئی بھی عام انسان کہہ سکتا ہے۔ آخرکار سب ملامتیں اور شکایتیں سننے کے بعد بھیگتی ہوئی آنکھوں اور خشک ہونٹوں سے وہ اپنا مقدمہ رومی کے سامنے رکھتی ہے۔ اسے بتاتی ہے وہ مجبور تھی، اسے اپنے نہیں لیکن بیمار باپ اور اس کی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات ہو جو بابا کو تکلیف دے یا انہیں جیتے جی مار دے۔ اوپر سے حمزہ اسے روز دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بہن کو کچھ بھی بتایا تو وہ میرے سارے ماضی کے راز عظیم اور بابا کے سامنے کھول دے گا، جو نہ بابا برداشت کر سکتے تھے نہ ان کی سالوں کی عزت۔ دونوں بہنوں کی یہ گفتگو امی بھی دروازے سے سن رہی ہوتی ہیں اور یہاں یہ سب سننے کے بعد رومی گھر سے اکیلے نکل جاتی ہے۔
وہاں حمزہ نے اپنے والدین کو یہ بتایا ہوتا ہے کیونکہ رومی کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ اپنی امی کے گھر کچھ دنوں کے لیے گئی ہے۔ والدین اس بات کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کو سمدھن کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، جس پہ حمزہ ان کو صاف انکار کرتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آنٹی اب ٹھیک ہیں۔ جب حمزہ کے والد انکار کی وجہ پوچھتے ہیں تو پیچھے سے رومی کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں حمزہ آپ کو میرے گھر آنے سے کیوں روک رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا سچ کبھی آپ کے سامنے آئے۔ کیا رومی بتائے گی سب سچ؟ کیا حمزہ کا سچ اب سب کے سامنے آنے والا ہے؟ کیا حمزہ کے والدین برداشت کر سکیں گے؟ وہ بھی اتنی بڑی حقیقت؟ کیا ہوگا اگلی قسط میں؟ کہاں اور کس طرف جائے گی اب یہ کہانی؟ دیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔